بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمین رحمہ اللہ. اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَلِهَذَا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امام صاحب فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ: ولہذا، اور اسی لیے، قال سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تمہارا رب، عزت والا رب، ان باتوں سے جو کرتے ہیں. والسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلام ہو. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ قاعدہ بیان فرمایا اور اپنے اس پیارے عقیدہ کا آغاز اس عظیم قاعدے سے کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا، اور کسی خبر کی تصدیق کی جو اہم 4 صفات ہیں یا شرطیں ہیں وہ بیان کی. پھر اسی مسئلے کی مزید بیان کرتے ہوئے اس آیت کو بیان کیا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ای لأجل کمال کلامہ وکلام رسلہ، ولہذا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ کمال کا کلام ہے. پھر یہ آیت سورہ الصافات کی آخری چند آیتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح بیان فرمائی ہے، سبحان ربک. اور تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک کرنا جو اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے، جس میں نقص عیب موجود ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. پھر ربوبیت کا اضافہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، ربک کے لفظ میں. اور یہ ربوبیت جو ہے خاص ربوبیت ہے، اور اس میں جو اضافہ ہے یا نسبت جو ہے خالق اور مخلوق کی نسبت ہے. رب خالق ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں. رب العزت، یہ اضافہ یا نسبت جو ہے صفت کی موصوف کی طرف ہے. اور اس کا معنی ہے صاحب العز، یعنی عزت والا رب، کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. عما یصفون، تمام ان باتوں سے جو مشرکین کیا کرتے ہیں یا ان کے علاوہ ہر وہ شخص
اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کوئی بھی باتیں کرتا ہے جس میں نقص اور عیب ہو، سب شامل ہیں، اور اس کی مزید تفصیل آگے مصنف بیان فرمائے گا۔ اور رسولوں پر سلام ہو، سلامتی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، تسبیح اور تنزیہ اور پاکیزگی بیان کرنے کے بعد، کیونکہ حمد و ثنا میں کمال ہے اور تسبیح میں پاکیزگی اور تنزیہ ہے ہر نقص اور عیب سے۔ اور اس آیت میں یعنی ان آیات میں دونوں کو جمع کیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کو ہر نقص اور عیب سے پاک کیا ہے، اور پھر حمد سے، تسبیح کے لفظ سے، سبحان ربک، تسبیح کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کو ہر نقص اور عیب سے پاک کیا ہے، اور پھر الحمد کے لفظ سے کمال کو ثابت کیا ہے۔ پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، بس اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان کی ہے ہر اس بات سے جو رسولوں کے مخالفین اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کرتے رہے۔ اور سلام رسولوں پر، کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی نقص اور عیب سے پاک ہے۔ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اسماء و صفات، جب صفات کا ذکر فرمایا اور ناموں کا ذکر فرمایا ہے تو نفی اور اثبات دونوں کو جمع کیا ہے۔ کیا معنی ہے ان جملوں کا؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ کا معنی واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفات کامل ہیں، اور رسولوں کی جو باتیں ہیں، جو کلام ہے، جو پیغام وہ لے کے آئے ہیں، وہ بھی نقص و عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے اور اس کے کمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صفات کے اعتبار سے بھی ہے اور رسولوں کی بعثت سے بھی ہے کہ رسول مبعوث فرمایا ہے، کیونکہ اس میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور احسان ہے۔ اور پھر نفی و اثبات کی جو بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یا صفات ہیں اور جو نام ہیں وہ نفی اور اثبات دونوں کو شامل ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، کیونکہ تمام الکمال، کمال کے تمام جو ہے اور انتہا درجہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ صفات کمال کو ثابت نہ کیا جائے اور اس کی ضد میں جو بھی نقص کی صفات ہیں ان کی نفی نہ کی جائے۔ تو اسے ثابت ہوا کہ صفات کی دو قسمیں، صفات مثبتہ و صفات منفیہ۔ صفات مثبتہ کو صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں، صفات منفیہ کو صفات سلبیہ بھی کہتے ہیں، اور بعض نے یعنی اعتراض کیا کہ سلب بھی نہیں کہنا چاہیے اور منفی کہنا چاہیے، لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں لغت کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، صفات سلبی بھی کہا جا سکتا ہے یا صفات منفی بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں دو قسم کی ہے اس اعتبار سے، ثبوتیہ و سلبیہ، ثبوتیہ و منفیہ۔ اچھا، صفات مثبت یا ثبوتیہ کا کیا معنی ہے؟ جیسا فرماتے ہیں یہ ہر وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ثابت کی ہے، اور یہ تمام صفات جو ہیں صفات و کمال ہیں،
میں کوئی نقص نہیں ہے کسی بھی صورت ہے، کسی بھی اعتبار سے. اور ان کے کمال میں سے یہ حقیقت بھی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اس میں مثلیت کا امکان ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو مماثلت ہے مخلوق کے ساتھ نقص اور عیب ہے ہمیشہ. اور اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابراہیم رحمہ اللہ، اگر ہم نے اس قاعدہ کو سمجھ لیا ہے تو پھر ہم نے اہل تحریف کی گمراہی کو جان لیا ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات مثبتہ جو ہے اس سے تمثیل لازم آتی ہے. پھر اس لیے ان لوگوں نے ان صفات کی نفی کرنا شروع کر دی تمثیل سے بھاگنے کے لیے، بچنے کے لیے. اور اس کی مثال یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا چہرے کو ثابت کر دیں، دیکھیں چہرہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور چہرے کا ہونا صفات ثبوتی ہے، یعنی نفی نہیں ہے بلکہ اس کو ثابت کیا گیا ہے. صفت ثبوتی ہے یا صفت مثبتہ کی مثال چہرے کی ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے. تو وہ لوگ جو مخالفین ہیں رسولوں کے اور جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کو ثابت کر دیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ مخلوقات کے چہروں کے جیسا ہو، مماثلت لازم آتی ہے. اس لیے ہم واجب یہ ہے کہ ہم حقیقی معنی کو جو چہرہ کے اس سے ہٹ کر کوئی اور معنی نکال لیں اور تعویل کر لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابراہیم رحمہ اللہ، ہم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ نے ثابت کی ہے وہ صفت کمال ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی صفت اپنے لیے ثابت کرے جس میں نقص یا عیب موجود ہو. ممکن نہیں، اور مثلیت میں نقص اور عیب پایا جاتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابراہیم رحمہ اللہ، اگر وہ یہ کہے کہ کیا صفات توقیفی ہے اسماء کی طرح، جس اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، نام توقیفی ہیں، یعنی کوئی بھی نام اپنی طرف سے ہم نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کر سکتے، اور یہ قاعدہ ہے ان قواعد سے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرح توقیفی ہیں یا اجتہادی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی صفت ہم بیان کریں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان نہیں فرمائی یا ثابت نہیں کی. اس کے جواب یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک جو معروف و مشہور بات یہ ہے کہ صفات بھی توقیفی ہیں اسماء کی طرح. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی صفت ہم نہیں ثابت کر سکتے الا وہ صفت جو اللہ تعالیٰ نے ثابت کی ہے اور جس کی دلیل موجود ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابراہیم رحمہ اللہ، تو اس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ 3 قسم کی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 3 قسم کی ہیں. صفت کمال مطلق نمبر 1، نمبر 2 صفت کمال مقید، نمبر 3 صفت نقص مطلق. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے پہلے صفت کمال مطلق، یعنی علی الاطلاق کمال کا صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جیسا کہ المتکلم اور الفعال لما یرید اور القادر، اور اس طریقے سے جو اور صفات ہیں. دیکھیں المتکلم صفت ہے، اللہ کلام فرماتے ہیں وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا. تو صفت کلام ثابت ہے کہ نہیں؟ ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ صفت ثبوتیہ ہے، منفی نہیں ہے. دوسرا صفت جو ہے، اور اسے فعال لما یرید، جو چاہتا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، القادر، یہ سب جو صفت کمال بقید ہیں، جس کا قید لگی ہے. شیخ صاحب فرماتے تو ان کو نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جاتا مطلق طور پہ جب تک کہ اسے مقید نہ کیا جائے، جیسے کہ مکر ہے، خداع ہے، دھوکہ دینا، استہزاء ہے، مذاق اڑانا، وہ ما شبہ ذلک، کچھ جیسی اور صفات جو ہیں. یہ صفات جو ہیں یہ صفات کمال بقید ہیں صفات کمال ہی، کیونکہ صفات نقص اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اب مکر کرنا اگر مطلق ویسے بیان کیا جائے بغیر قید کے، نقص ہے کہ نہیں؟ دھوکہ دہی، مذاق اڑانا. تو اس لیے
ان صفات کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات کمال ہے لیکن بقید. کمال بقید. قید سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر مقابلے میں بیان کرو، مقابلے میں بیان کیا جائے تب یہ صفت کمال ہے، اور اگر مطلقاً بیان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نسبت درست نہیں ہے، کیونکہ مطلقاً یہ کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ماکر ہے یا مستہزئ یا خادع ہے، نعوذ باللہ. یہ نازلہ کی صفت ہے، یہ انہیں اللہ تعالیٰ کبھی ناموں میں سے ہے. مطلق یہ صفت جو ہے مکر کی، استہزاء کی، مطلقاً نہیں کہا جاتا. جیسے کہ متکلم مطلقاً ہے، القادر مطلق ہے، لیکن جس صفت کمال بقید ہے یہ بھی صفت کمال ہے کہ قید کے ساتھ مقابلے میں جب کوئی مکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے، اللہ کے اولیاء سے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی اس کے بدلے میں وہی طریقہ اختیار فرماتا ہے. وہ یہ کمال ہے. تو اس لیے ماکر کہنا درست نہیں، مستہزئ کہنا غلط ہے، خادع کہنا غلط ہے، بلکہ اگر قید لگا دی جائے ماکر بالماکرین، مستہزئ بالمنافقین، خادع للمنافقین، کائد للکافرین. مکر کی صفت ہے، استہزاء کی صفت ہے، خداع کی صفت ہے اور قید کی صفت ہے. جب اس تناظر میں کہا جاتا ہے تب یہ جائز ہے اور درست ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اگر مطلقاً کہا جائے الماکر نعوذ باللہ تو صفت نقص ہے، مکر کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن مقابلے میں ماکر بالماکر، مکر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ مکر فرماتا ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے خود فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ فرماتا تو کوئی جرت نہ کر سکتا. کون کہہ سکتا ہے بھائی؟ لیکن جب اللہ نے خود فرمایا ہے کہ تو مکر کرتا ہے مکر کرنے والوں کے ساتھ. کیونکہ مکر سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو خفیہ طریقے سے نقصان پہنچاتے ہو جس اس کا علم نہ ہو. تو اہل کفر جو انبیاء کے دشمن ہیں، اللہ کے اولیاء کے دشمن ہیں، وہ اپنے حربے استعمال کرتے، ہیلے استعمال کرتے، خفیہ طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتے، مکر و فریب سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں مکر کا لفظ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے. اور یہ اسی طریقے سے مستہزئ بالمنافقین، خادع للمنافقین اور کائد للکافرین. تو ہم اس کی قید لگاتے ہیں لأنها لا تأتي إلا مقيدة. اسے انڈر لائن کر، یہ قاعدہ ہے، کیونکہ یہ صفت ہمیشہ قرآن میں دیکھ لیں آپ جہاں پر بیان ہوئی ہیں اس کی قید لگائی ہے. اچھا، تیسری قسم کی صفت جو صفت نقص ہے علی الاطلاق، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے. جیسے العاجز، الخائن، الاعمى، الاصم. عاجز، نعوذ باللہ تعالیٰ عاجز ہے کیا؟ اچھا، خائن خیانت کرنے والا، اعمى اندھا نابینا، الاصم بہرا، نعوذ باللہ. یہ تمام صفات کیا ہیں؟ صفات نقص ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے کہنا جائز ہے؟ یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ نقص علی الاطلاق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اچھا، فرق کیا ہے خادع اور خائن میں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت خداعه لمن خادعه. تو اللہ اپنے خداع کو ثابت کیا ہے وہ جنہوں نے دھوکہ دیا ہے. وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں خود دھوکے میں ہے کہ نہیں؟ خود دھوکے میں ہے نا، سبحان اللہ. اچھا، یہ سورۃ النساء نمبر 142 ہے. اچھا، خیانت کے تعلق سے غور کریں. اب فرق کیا ہے خادع اور خائن میں؟ ہم بات کر رہے ہیں. خداع میں تو صفت نقص بقید ہے، یا خداع جو ہے صفت کمال بقید ہے. اچھا، خائن جو ہے، جو خادع ہے وہ صفت نقص بقید ہے. اچھا، جو خائن ہے وہ صفت نقص مطلق ہے، وہ ہمیشہ خیانت کسی صورت میں کوئی اچھی بات ہے کیا خیانت کرنا؟ اسے خیانت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ الى آخر سورۃ الفاتحہ نمبر 71. یہ نہیں فرمایا فخانہم، فرمایا
فأمكن منهم سبحان اللہ. جب خیانت کا لفظ ہے تو خیانت کے جواب خیانت کے لفظ سے نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ خیانت ہر صورت میں نقص اور عیب ہے. خداع کی جہاں پر بات آئی وہاں پر اسی لفظ سے مکر ہے، خداع ہے، یہ جو الفاظ ہیں انہی الفاظوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے. کیونکہ خیانت میں کبھی بھی مدح کا امکان نہیں ہے، جبکہ خداع کے لفظ میں، مکر کے لفظ میں مدح ممکن ہے جب ہم مقابلے میں بیان کرتے ہیں. لیکن خیانت کے لفظ یہاں آپ سے جو خیانت کرے آپ خیانت کرے گے اسے نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جو آپ ظلم سے دیں گے آپ کیا؟ نہیں، بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ یہ صفت نقص مطلق ہے. تو پھر قاعدہ یہ ہے فإذن صفات النقص منفية عند الله مطلقا. انڈرلائن کریں، صفات النقص اللہ تعالی منفی ہیں. اچھا، والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال. ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کے نام سے لی گئی، کسی بھی نام سے لی گئی ہے تو صفت کمال ہے ہر اعتبار، ہر حال میں. اور اللہ تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے اس نام کی دلالت سے یا اس صفت کی دلالت سے. جیسے کہ السمع ہے، سننا صفت و کمال ہے. اللہ تعالیٰ کا نام السمیع ہے، سمیع کے نام سے صفت السمع کو لیا گیا ہے. تو قاعدہ یہ ہے ہر وہ صفت جس کی دلالت کسی نام میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو اسماء حسنہ ہیں، وہ صفات کمال مثبت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے مطلقاً علی سبیل الاطلاق. اور یہ الگ سے ایک قسم آپ سمجھیں جو وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں موجود ہیں. تو اس طریقے سے تقسیم 4 قسم کی ہوئی. اور اس کے علاوہ 3 قسموں کے جیسے کہ پہلے ہم نے بیان کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں متکلم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. کیوں؟ مجھے کیونکہ کلام خیر بھی ہو سکتا ہے، شر بھی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کلام میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، شر کا امکان بھی ہے. اور بعض اوقات نہ خیر ہے نہ شر ہوتا ہے. شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کبھی نہیں کیا جاتا، اور لغو بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا. لغو وہ کلام ہے جس میں نہ خیر ہو نہ شر ہو، کیونکہ صفحہ ہے، لغو ہے. اور خیر ہی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام میں متکلم نہیں ہے. قاعدہ کیا بیان کر رہے ہیں ہم؟ یعنی ہر نام میں جو صفت ہے وہ صفت کمال ہے. ہر صفت میں نام کیا؟ ہر صفت سے نام لیا جا سکتا ہے. کلام صفت ہے، اچھا متکلم اللہ تعالیٰ کا نام ہے نہیں. تو یہ قاعدہ اسماء میں نہیں چلے گا، یہ قاعدہ صفات میں نہیں چلے گا. اسماء میں قاعدہ موجود ہے یہ. سبحان اللہ. فرق کیا ہے؟ سمیع، صفت السمع ہر اعتبار سے کمال ہے، لیکن کلام فرق ہے. سبحان اللہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تعارف نمبر 180 میں جیسے اللہ نے بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام جو ہیں وہ پیارے نام ہیں اور حسن ہیں، خوبصورت نام ہیں. اور جب حسنہ ہے تو اس میں کوئی نقص اور عیب کا امکان ہی نہیں ہے. اس لیے اسم تفضیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اچھا، اگر کوئی شخص یہ کہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے صفات کی ہم نے سمجھا اور قسمیں بھی سمجھ لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات توقیفی ہیں، اپنی طرف سے کوئی ہم صفت بیان نہیں کر سکتے، تو طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے کئی طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے یعنی شرعی جس کی دلیل موجود ہے. پہلا طریقہ ہے کہ اسم جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفت کی دلالت کرے. یعنی ہر نام میں، جیسے کافی قاعدہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی صفت موجود ہے، کیونکہ ہر نام میں صفت متضمن ہے، صفت اس نام میں موجود ہے. اس لیے جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہر نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اور اس صفت کی طرف دلالت کرتا ہے جو اس میں موجود ہے، یعنی جسے اس نام کو لیا گیا ہے. سمع سے سمیع ہے، بصر سے بصیر ہے. دوسرا طریقہ جو ہے کہ صفت کی دلیل موجود ہے، نص موجود ہو، جیسا کہ
اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے 2 آنکھیں ہیں، اور اس طریقے سے. تو یہ نص ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی دلیل اس کی موجود ہے. جیسا کہ انتقام دیکھیں، انتقام کی تعریف اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے المنتقم نہیں، ناموں میں سے نہیں ہے. جیسا فرش محدود رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض کتابوں میں جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے اس نام کا ذکر کیا گیا المنتقم، جیسا فرماتے جبکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ انتقام جو ہے اسم الفاعل کے یعنی صيغ میں بیان ہوا ہے، یا تو وصف میں یا اسم فاعل کے صيغ میں مقیداً بیان ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان من المجرمین منتقمون سجدہ نمبر 22 میں. الغرض تو دوسرا طریقہ ہے کہ صفت کی دلیل موجود. پہلا طریقہ کیا ہے؟ نام ہے، نام میں صفت موجود ہے. دوسرا صفت کی الگ سے دلیل موجود ہو، جیسے کہ اللہ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں ہیں، اور اسی طرح سے پنڈلی کی دلیل آتی ہے. صفت النزول اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخر پہر میں، استواء علی العرش، یہ سب صفات کی الگ سے دلیل موجود ہے. تیسرا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کو ثابت کرنے کا، فعل سے ہم صفت لیتے ہیں، جیسے کہ متکلم ہم نے کہاں سے لیا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ فعل ہے، کلام کرنا، اور اسی فعل سے صفت الکلام اللہ تعالیٰ کی یعنی ثابت ہوئی ہے. یہ 3 طریقے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہوتے ہیں، اور اسے یہ ثابت ہو کہ جو صفات ہے وہ اسماء کے سے زیادہ عام ہے، یعنی عموم اسماء میں اور صفات میں یہ فرق ہے کہ صفات میں عموم اسماء کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں صفت موجود ہے بس، لیکن صفت کے اعتبار سے اس میں بھی صفت موجود ہے، اور الگ سے صفت بھی اس کی دلیل موجود ہے، وہاں ثابت ہوتی ہے. تیسرا فعل سے بھی صفت کو لیا جا سکتا ہے، جبکہ فعل سے نام نہیں لیا جا سکتا. کلام اللہ کا صفت ہے، متکلم اللہ کا نام نہیں ہو سکتا، لیکن صفت الکلام فعل کلمہ سے لیا گیا ہے. اور جو صفات منفی ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمی رحمہ اللہ، تو بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن اثبات جو صفات مثبت ہیں وہ صفات منفیہ سے زیادہ ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ مثبت صفات ہیں وہ سارے کے سارے کمال کی ہیں، اور جتنی زیادہ بیان ہوں گی اور اس میں تنوع ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کمال اتنا ہی زیادہ بیان ہوگا. اور عام طور پہ دیکھیں جب صفت کی ہم بات کرتے ہیں کہ صفت مثبت ہے، جب مخلوق میں بھی دیکھ لیں آپ، کوئی بہادر ہے، کوئی یعنی خوبصورت ہے، آواز اچھی ہے، چال چلن اچھا ہے، رہن سہن اچھا ہے، بات کرنے کا انداز اچھا ہے، خوبصورت ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنی آپ یہ مثبت صفات ہیں سارے مثبت صفات جتنے زیادہ بیان کریں گے اس میں تنوع ہوگا، اتنی ہی اس ذات کے کمال کا ثبوت ملتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی تناظر میں جو صفات منفی ہیں وہ کم ہیں، اور صفات منفی جو 2 قسم، یا تو عام آتی ہیں یا اس کی تخصیص ہوتی ہے، اور جو جس کی تخصیص ہوتی ہے اس کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جھٹلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ اپنے سے نفی فرمائے، جو صفات منفی جسے کہتے ہیں، ان کو جھٹلا دے کہ اللہ کے لیے یہ درست نہیں ہے. بہرحال تو جو پہلے قسم کے صفات ہیں منفی صفات جو عام ہیں، اس کی مثال اللہ تعالیٰ اور دلیل بھی لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 آخری الآیہ. لیس کمثلہ شیء فی علمہ وقدرتہ وسمعہ وبصرہ وعزتہ وحکمتہ ورحمتہ الی آخرہ. کوئی مثل نہیں اللہ تعالیٰ کی، کس چیز میں؟ ہر چیز میں. انہیں تفصیل نہیں بیان کی کہ علم میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، قدرت میں اللہ جیسا کوئی نہیں، سمع میں کوئی نہیں، الگ الگ نہیں، عمومی طور پر سب کی نفی، مثلی کی نفی کر دی ہے، اور اسی میں کمال ہے. اور یہ نفی عام ہے، مجمل ہے، جو کمال مطلق کی دلالت کرتا ہے.
يعني ليس كمثله شيء في كل كمال. سبحان الله. اچھا اگر تفصیلی صفت منفی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ سبب اس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے متخذ اللہ من ولد، آخر سورۃ المؤمنون آیت نمبر 91-91. یہ کیوں اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ رد ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کے اولاد ہے، اور فرمایا لم یلد ولم یولد سورۃ اخلاص آیت نمبر 3 میں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ سورۃ قاف آیت نمبر 38. کیونکہ ذہن میں یہ بات مفروض آ جاتا ہے کہ جب اتنے عظیم آسمان ہیں اور عظیم زمینیں ہیں اور 6 دن میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو تھکاوٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے نفی کرتے ہوئے وما مسنا من لغوب، تو لغوب تھکاوٹ یا تھکن کی جو نفی کی گئی ہے تو یہ صفت منفیہ ہے، لیکن اس تناظر میں اس سبب کی وجہ سے بیان کی گئی ہے. بلکہ یہودی نے کہا ہے نعوذ باللہ، یہودی جو ہے جب آپ دیکھیں جو تحریف شدہ تورات ہے اس میں ہے یہ بات، یہودی نے کہا کہ نعوذ باللہ ترتھک بھی جاتا ہے، جو صفات منفیہ ہے وہ اللہ کے لیے اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں نعوذ باللہ. تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے یہ ثابت ہوا، وہ یہ بات واضح ہوئی کہ جو نفی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں درست نہیں ہے، الا کہ عمومی نفی ہو یا کسی خاص سبب کے لیے یہ صفت منفی جو ہے بیان ہوئی ہو. کیونکہ جو صفت منفی جو ہے اس میں کوئی کمال نہیں الا یہ کہ اگر اس صفت کے ضد میں اثبات پایا جائے. یعنی اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ جتنی بھی صفات سلبیہ ہیں، منفی صفات ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے جن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے نفی فرمائی ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے ضد کا کمال ثابت ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ وما مسنا من لغوب، اس میں ایک ہی تو نفی کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. لغوب کی نفی ہے کہ تھکن اور تعب و اعیاج و تھکاوٹ وغیرہ سب کا. اچھا اس کے اندر کون سی صفت ہے؟ اس کے ضد میں ضد کیا ہے؟ کمال ہے. اس کے ضد کی کمال قوت اور قدرت وہ ثابت ہو، اس سے لازم آتا کہ یہ ثابت ہو. سبحان اللہ. اچھا دوسری دلیل یا دوسری مثال ولا يظلم ربك احدا، وہ رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا. سورۃ الکہف آیت نمبر 49. ظلم کی نفی کس لیے ہے؟ متضمن لکمال العدل، کمال عدل ثابت ہوتا ہے، عدل و انصاف. اچھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما اللہ بغافل عما تعملون سورۃ البقرہ آیت نمبر 85. اس سے کمال علم و کمال احاطہ ثابت ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہر صفت منفی میں اس کے ضد کا جو صفت ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اس کا کمال ثابت ہوتا ہے. اور ایسا نہ ہو تو پھر کبھی مدح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نفی مجرد ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ عدم ہے، اور عدم کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں مدح و ثنا بھی ممکن نہیں ہے، اور عجز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور جب عجز کی وجہ سے تو پھر قابل مذمت ہے، یا عدم قابلیت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جس میں نہ مدح نہ ذم ہو. پھر اس کی مثال بیان کی ہے کہ ایک قبیلہ ہے جو دھوکہ نہیں دیتے اور کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتے، کیونکہ عاجز کر نہیں سکتے، تو عجز کی یہ مثال ہے، اسے نفی کی گئی ہے. دوسرے کی مثال عدم القابلیہ، کہ قابل نہیں ہے، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو دیوار ہے دیوار ظلم نہیں کرتی، کیا دیوار اس قابل ہے؟ نفی تو آپ نے کر دی دیوار کے ظلم، واقعی بات تو سچ ہے، دیوار ظلم نہیں کرتی، لیکن کیونکہ اس میں قابلیت نہیں ہے. اور واجب یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ مسلم رحمہ اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات
وہ ثابت کرنے جو اللہ نے اپنے ثابت فرمائی ہے، اور جن کی نفی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی، یہ تو ہم یہ کہتے ہیں سمعنا وصدقنا وآمنا، یہ تمام صفات جو ہیں جس میں مثبت صفات بھی ہیں اور منفی بھی ہیں، یہ صفات کے تعلق سے ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، نام ہیں، وہ تمام کے تمام سارے کے سارے مثبت ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ مصنف نے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جب یہ بات فرمائی ہے اثبات و نفی کی، تو صفت کے ساتھ اسم کا بھی لفظ بیان کی۔ صفت کی تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کے صفات میں نفی سے کیا مراد ہے۔ اچھا، اللہ کے اسماء میں تو ہمیشہ ثبوت ہوتے، نفی ہوتی نہیں ہے، تو نفی اللہ کے نام سے کیا مراد؟ اللہ کے نام سے نفی کے لفظ کیوں جوڑے شیخ الاسلام نے؟ اس کے تعلق سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ سب تمام کے تمام جو ہے وہ سارے مثبت ہیں، اور ان کے تمام کا معنی بھی مثبت معنی یعنی مثبت معنی ہے، اور بعض ایسے جن میں اندر معنی جو ہے وہ منفی ہے، یہ سلبی معنی ہوتا ہے، اور یہ اصل مقصد ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا، اور نام کے لیے اس لیے اس لفظ کو بیان کیا ہے۔ اچھا، اس نام کی مثال جس کے اندر مثبت معنی پایا جائے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ نام جس کے اندر جو دلالت ہے، جو معنی ہے، وہ سلب کا ہو یا نفی کا ہو، جیسے کہ نام ہے السلام، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ شیخ صفوان علماء یہ کہتے ہیں السالم من کل عیب، ہر عیب سے پاک، تو یہاں پر نفی کی گئی ہے ہر عیب کی، نام مثبت ہے السلام، معنی کیا ہے؟ معنی میں نفی ہے کہ نہیں؟ کس چیز کی نفی ہے؟ عیب کی نفی ہے، تو اس کی دلالت جو ہے نام کی سلبی ہے، منفی دلالت ہے، یعنی السلام میں یہ وہ ذات جس میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہے۔ اس طرح سے القدوس کا نام جو ہے یہ بھی سلام کے معنی کے قریب ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی وہ ذات ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، تو اس لیے جو شیخ الاسلام کی عبارت بالکل صحیح ہے، اور اس سے مراد ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی منفی نام ہے، کیونکہ اللہ کے نام کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتے، لیکن شیخ الاسلام کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو دلالت یا معنی جو ہے اس میں منفی معنی پایا جاتا ہے، ناموں میں ثابت معنی بھی ہے، ثبوت معنی بھی ہے، یا منفی معنی بھی پایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔